آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حکم پر شہباز شریف نے پاکستان کا پہلا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا جو کمانڈر ہے اس کو تعینات کیا، جو کہ 4 اسٹار جنرل ہے، اور وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا۔ ان کو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے نیا کمانڈر، یعنی کہ اب پاکستان میں ایک 5 اسٹار جنرل ہے اور ایک 4 اسٹار جنرل ہے، یعنی کہ دونوں ایک ایک ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ آرمی چیف اور جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں وہ 4 اسٹار جنرل ہوتے تھے، لیکن اب پوری طریقے سے جو ہے وہ پاکستان آرمی کا جو سٹرکچر ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب اسد تور کے مطابق آرمی چیف کے یہ اتنے زیادہ قریب جنرل عامر رضا جو ہیں وہ آرمی چیف کے بہت زیادہ قریبی ہیں، لیکن یہ اب کریں گے کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے، جبکہ عادل راجہ نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں کہ یہ دونوں جو جنرل ہیں، یعنی کہ 5 اسٹار جنرل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور 4 اسٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا، یہ دونوں پی ایم اے کے نہیں بلکہ او ٹی ایس کے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ او ٹی ایس کے پڑھے ہوئے، یا ٹریننگ جو ہے ان کی دونوں کی او ٹی ایس سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پی ایم اے کے آرمی چیف لگا کرتے تھے، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ او ٹی سی سے تیار کردہ جو سولجر ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف بنا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر اسد تور کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ چیف آف جنرل سٹاف تھے، یعنی کہ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور آرمی چیف کا جتنا بھی پیغامات ہیں وہ یہی مختلف کور کمانڈرز تک پہنچاتے ہیں۔ ایم آئی ان کے نیچے ہوتی ہے، اور جو ملٹری آپریشن ہے وہ ان کے نیچے ہوتا ہے، یعنی کہ آرمی چیف کے بعد یہ جو ہیں وہ پوری فوج کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ پہلے ان کے پاس تھا، لیکن اب ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے 4 اسٹار جنرل پر، جو کہ اب پاکستان کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کو کنٹرول کریں گے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اب ان جنرل کے پاس ہے، جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بہت زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ پریشر نیچے سے تھا کہ فوری طور پر یہ جو آپ نے تقرری کی ہے، ایک نیا ادارہ بنایا ہے، اس کا جنرل جو ہے وہ تعینات ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ آرمی چیف یا کسی ایک شخص کے نیچے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اب اسد تور نے جو انکشاف کیا ہے وہ یہ کہ جس دن 9 مئی ہوا تھا اس دن کور کمانڈر لاہور تھے جنرل سلمان غنی، تو ان کو فوری طور پر ہٹا کر فوری طور پر 9 مئی کے بعد ان جنرل کو جو ہے وہ وہاں کا کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا، یعنی کہ جنرل رضا کو وہاں کا کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے لاہور کی سچویشن کو سنبھالا۔ یعنی کہ ادارے کے اندر ابھی بھی یہی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تختہ جو ہے وہ اندر سے الٹ جانا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو کہ ادارے کے اندر بھی کسی کو نہیں پتا، صرف چند شخصیات یا ایجنسیوں کو اس کا پتا ہوگا کہ یہ فالس فلیگ ہے۔ اب یہاں پر اسد تور کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پر لگا کر پھر آگے جو ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف لگایا گیا، اور یہ آرمی چیف کے بہت زیادہ قریبی ہو گئے۔ عادل راجہ بھی کہتے ہیں کہ یہ او ٹی ایس سے ہیں، یعنی کہ پی ایم میں ایک ادارہ ہے جو کہ ملٹری اکیڈمی ہے، اور ایک اور آفیسر اکیڈمی ہے او ٹی ایس، یہ دونوں او ٹی ایس کے پڑھے ہوئے ہیں اور ٹریننگ وہاں سے کی ہے۔ تو عادل راجہ نے کہا کہ ایک اور او ٹی ایس والا پاکستان کی جڑوں میں بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔